السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم میرے پیارے ساتھیوں، ختم قرآن کے موقع پر بہت ہی خوبصورت دعا کیا ہے حضرت مولانا شیخ حنیف صاحب۔ بہت ہی خوبصورت دعا آپ حضرات ضرور سنیے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نئے نئے بیانات آپ کو سننے کو ملے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا ملک الحنان الجبار المتکبر الفعال لما یرید۔ یا حنان یا ملک یا جبار یا متکبر یا خالق یا فعال لما یرید۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہم صل علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع المتقین مع الابرار واحشرنا یوم القیامۃ مع المتقین مع الایمان۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، سبحان اللہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دینا الا قضیتہ ولا مریضا الا شفیتہ ولا میتا ولا دینا الا قضیتہ ولا میتا الا رحمتہ ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ یا لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والغم۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر۔ اللہم انا نعوذ بک من المعصم والمغرم۔ اللہم انا نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ اللہم انا نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ اللہم انا نعوذ بک من البخل۔ اللہم انا نعوذ بک من الجبن۔ اللہم انا نعوذ بک من البخل۔ اللہم انا نعوذ بک من الجبن۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء۔ اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انک عفو کریم رحیم تحب
تحب العفو فاعف عنا یا کریم اللہم انک عفو کریم الرحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سچی توبہ تجھ سے کر رہے ہیں، اللہ ہم آج کی رات میں دو ہاتھ جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، ہماری زندگیاں ناشکریوں میں گزری ہے، اے اللہ ہم نے تیری نعمتیں کھا کر تیری بغاوت کی ہے، اے اللہ اس زمین پر اچھل اچھل کر ہم چل رہے ہیں، اے اللہ قدم مار مار کر ہم دوڑ رہے ہیں، اے اللہ ہم کود کود کر چل رہے ہیں، میرے مولا ہمارے تکبر سے ہم برباد ہو چکے ہیں، اے اللہ ہمیں تواضع عطا فرما، اللہ ہمیں تواضع عطا فرما، اللہ ہمیں عاجزی عطا فرما، اللہ ہمیں عاجزی عطا فرما، اللہ ہمیں جھکاو عطا فرما، اللہ ہمیں جھکاو عطا فرما۔ اللہ بلند و بالا تیری ذات ہے، اللہ بلند و بالا تیری ذات ہے، تکبر کے لائق تو ہی ہے، عزت ساری تجھ کو جیب دیتی ہے، اے اللہ سب کچھ تیرے پاس ہے، اے اللہ پیشاب کے قطروں کے بند ہونے پر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اے اللہ بخار کے آنے پر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ ہم کمزور ہیں، کمزوروں کو حق نہیں ہے تکبر کا، کمزوروں کو حق نہیں ہے ایریا مارنے کا، تکبر کا اے اللہ، اور کمزوروں کو حق نہیں ہے اچھل اچھل کر چلنے کا، اے اللہ تیرے قرآن میں ہے انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اللہ ہمارے پاؤں مارنے سے ہم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہیں، ہم آسمان کو چھو نہیں سکتے ہیں، اللہ ہمارے جرم تکبر کو معاف فرما دے، ہمارے جرم تکبر کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے ساری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ شیطان نے ہمارے سروں پر ڈھیر گناہ رکھ رکھے ہیں، تیرے علاوہ کوئی ختم نہیں کر سکتا، اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہماری جلوت کو معاف فرما، ہماری خلوت کو معاف فرما، ہمارے ظاہر کو معاف فرما، ہمارے باطن کو معاف فرما، ہماری مجلسوں کو معاف فرما، ہماری تنہائیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے صغائر کو معاف فرما، ہمارے کبائر کو معاف فرما، اے اللہ ہم توبہ کر کے بہت جلد توبہ توڑ دیتے ہیں، اللہ ہمیں توبہ پہ استقامت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں توبہ پر استقامت نصیب فرما، اللہ ہمیں توبہ پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ بچہ چلتا چلتا جب تھک جاتا ہے باپ سے کہتا ہے ابا جی اٹھا لیجئے، باپ خود تھکا ہوا ہوتا ہے لیکن اپنے لال کو اٹھا لیتا ہے، مولا ہم گناہ کے بچنے کی تدبیر کرتے کرتے اور شیطان کو دھکا دیتے دیتے میرے مالک تھک چکے ہیں، لیکن آنکھیں گناہ کر رہی ہے، دل و دماغ گناہ کر رہے ہیں، بودی گناہوں میں مبتلا ہے، رب کریم آپ اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیجئے، اللہ آپ ہمیں پکڑ لیجئے، اللہ آپ ہمارا اپنا سہارا ہمیں دے دیجئے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہماری حفاظت فرما لیجئے، ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے، اے اللہ ہمیں صائمین میں سے بنا، ہمیں قائمین میں سے بنا، اے اللہ ہمیں تائبین میں سے بنا، ہمیں عاشقین میں سے بنا، اے اللہ ہمیں محبوبین میں سے بنا، ہمیں رات میں رونے والوں میں سے بنا، ہمیں تہجد پڑھنے والوں میں سے بنا، ہمیں تیرے عشق والوں میں سے بنا، اے اللہ ہم نے دنیا والوں کا بڑا تجربہ کر لیا، جو آج چائے پلاتا ہے کل ذرا سے مسئلے پر تھپڑ مار دیا کرتا ہے، رب کریم تیری ذات وہ ہے کہ اتنے گناہ کے باوجود کبھی تو نے ہمیں برباد نہیں کیا، کبھی پانی بند نہیں کیا، کبھی کھانا بند نہیں کیا، اے اللہ جرائم کے باوجود تو کھلاتا رہا، اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم، اتنا بڑا مجمع ہاتھ اٹھائے بیٹھا ہوا ہے، اے اللہ تو معاف فرما دے، اللہ تو معاف فرما دے، ہمیں شاکرین میں سے بنا دے، اللہ ہمیں شاکرین میں سے بنا دے، ہمیں صابرین میں سے بنا دے، اللہ ہمیں صابرین میں سے بنا دے، اللہ بچہ گندا ہو کر آتا ہے، ماں دھتکارتی نہیں ہے بلکہ ماں قریب کرتی ہے، اس کی گندگی کو صاف کرتی ہے، اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، ہم بھی تیرے گندے بندے ہیں جو گناہوں میں لٹ پٹ ہو کر کے آئے ہوئے ہیں، اللہ آپ بھی اپنی رحمت سے صاف فرما دیجئے، اپنے نظر کرم سے صاف فرما دیجئے، اپنی نظر عنایتوں سے صاف فرما دیجئے، اے اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں کے پاس دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے رب کے پاس دوڑتا ہے،
اللہ ہم بھی تیرے پاس دوڑتے دوڑتے آئے ہوئے ہیں، ہم نے محبوب سے سنا ہے آخری عشرے میں تو دعائیں قبول کرتا ہے، خصوصاً بزرگوں نے فرمایا 27 کو شب قدر ہوا کرتی ہے، اللہ ہم بھی دوڑتے دوڑتے آئے ہیں کہ تو ضرور ہمیں معاف کر دے گا، اللہ تو معاف فرما دے۔ اللہ ایک دیہاتی نبی کی خدمت میں آیا، کہنے لگا اللہم اغفر وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ فَاغْفِرْ، اے اللہ تم معاف کر دے اور نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دے۔ میرے نبی اس کی دعا کو سن کر ہنس پڑے، اللہ ہم بھی تجھ سے یہی کہہ رہے ہیں، تو نہ چاہتا ہو پھر بھی معاف فرما دے، اللہ پھر بھی معاف فرما دے، پھر بھی معاف فرما دے۔ تو یوں کہتا ہوگا تم تو غدار ہو، تم نالائق ہو، تم بے وفا ہو، تمہاری غرض ہوتی ہے تو تم آتے ہو، اور جب غرض ختم ہو جاتی ہے تو تم سجدے بھی چھوڑ دیتے ہو۔ میری رحمت تو بلال کو ملتی تھی، صہیب کو ملتی تھی، سمیہ کو ملتی تھی، عائشہ رقیہ کو ملتی تھی۔ صحیح ہے، اللہ وہ سب قبر میں چلے گئے، اللہ وہ سب قبر میں چلے گئے، اب جیسے ہی ہم ہی ہے، اللہ اپنی رحمت کی بارش برسا دے، اللہ اپنی رحمت کی بارش برسا دے۔ اے اللہ تیری ایک نظر کرم ہو جائے، تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تیری ذات تو وہ ہے جو جنید بغدادی کو پہلوانی کے میدان سے اٹھا کر لے آیا اور دین کا پہلوان بنا دیا، اللہ ہمیں بھی دین کے پہلوان بنا دے۔ ہم تو دنیا کے پہلوان بنے ہوئے ہیں، ہم اس کو مار رہے ہیں، ہم اس کو ذلیل کر رہے ہیں، ہم اس کو مار رہے ہیں، ہم اس کی عزت لے رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں۔ اے اللہ دنیا کی پہلوانی سے نکال کر جنید بغدادی کی طرح ہمیں بھی دین کا پہلوان بنا دے۔ اے اللہ بشر حافی کو شراب کے نشے سے اٹھا کر تو نے عشق کا شراب پلا دیا اور وہ تیرا دیوانہ بن گیا، اللہ ہمیں بھی تیرے عشق کا شراب پلا دے، تیری محبت کا شراب پلا دے، تیری محبت کا شراب پلا دے۔ اے اللہ فضیل بن عیاض جیسا ڈاکو تو نے ڈاکوؤں کے اندر سے اٹھایا اور ولایت نصیب فرما دی، ہم گنہگاروں کو بھی اٹھا لے، ہمیں بھی ولایت عطا فرما دے، اللہ ہمیں بھی ولایت عطا فرما دے، اللہ ہمیں بھی ولایت عطا فرما دے۔ ہمارے قرآن کے پڑھنے کو قبول فرما، سننے کو قبول فرما، اے اللہ ان حفاظ کے قرآن کو قبول فرما، ان کی تلاوت کو قبول فرما، ہونے والی غلطیوں کو معاف فرما۔ سننے میں غلطی، اے اللہ پڑھنے میں غلطی تیری شان کے مطابق نہیں پڑھا گیا، رب کریم معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ان حفاظ کی مغفرت فرما، ان کے اولیاء کی مغفرت فرما، ان کے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کے اقارب رشتہ داروں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے دنیا آخرت میں عزت کا ذریعہ بنا دے، اللہم اجعلنا لہو نورا، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے نور بنا دے، اے اللہ ہمارے لیے سفارشی بنا دے، ہماری فیور میں حجت کرنے والا بنا دے، دلائل پیش کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اس قرآن کی برکت سے ہماری زندگی کو منور فرما دے، دنیا بھی بہتر بنا، آخرت بھی بہتر بنا، دنیا بھی بہتر بنا، آخرت بھی بہتر بنا، دنیا بھی بہتر بنا۔ اے اللہ تو نے جو مومنوں کی صفات بیان فرمائی وہ ہمیں بھی عطا فرما۔ اے اللہ قرآن میں تو نے کہا مومن کی شان تو یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے وجلت قلوبہم، دل کانپنے لگتا ہے، اللہ ہمارے دل نہیں کانپ رہے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کو کانپنے والا بنا دے۔ ہمارے مہینے گزر گئے، ہمارے سال گزر گئے، لیکن تیرے ذکر پر ایک مرتبہ بھی تیرا خوف پیدا نہ ہوا۔ ہم باتوں میں رہے، ہم مست رہے، ہم دنیا میں رہے اور ہم نے سمجھا ہم سے بڑا کوئی نہیں۔ مالک تو ہی اللہ اکبر ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے۔ اے الہ العالمین ہمارے قلوب کو وجلت قلوبہم بنا دے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اے اللہ قرآن پڑھا جاتا ہے، مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل مائل ہو جاتا ہے، اس کا ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرما دے، اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرما دے، اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرما دے۔ اللہ تو نے قرآن میں کہا ہے لباس التقوی ذالک خیر، تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ اللہ ہم سب کو تقوی کا لباس عطا فرما، تقوی کا لباس عطا فرما، اللہ تقوی کا لباس عطا فرما۔ ایک وقت آئے گا لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں گے، پڑھو لا الہ الا اللہ، اس دن کے آنے سے پہلے اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔
اللہ ایک دن آئے گا کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں گے، اس دن سے پہلے ہمیں تقوی کا کفن اور تقوی کا لباس پہننے کی توفیق عطا فرما۔ ایک دن آئے گا لوگ ہماری جنازے کی نماز پڑھیں گے، اللہ اس سے پہلے ہم کو خود نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک دن آئے گا ہمارا حساب و کتاب ہوگا، بولنے پر بھی حساب، اے اللہ ساری دنیا کے مسئلوں پر تو حساب لے گا، اس سے پہلے تو ہمیں اپنی زندگی کا حساب لینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ بے قصور قید و بند میں ہے، جیل میں ہے یا غلط مقدمات میں ہے، باعزت بری فرما، باعزت بری فرما، باعزت بری فرما، رہائی عطا فرما، اے اللہ باعزت بری فرما۔ الہ العالمین، اے اللہ انڈیا کے حالات بڑے سخت ہے مولا، وہاں لاشوں کے ڈھیر ہیں، مصلحت تو ہی جانتا ہے، حکمت تو ہی جانتا ہے، ہمیں تجھ پر کوئی اشکال نہیں ہے، ہمیں تجھ پر کوئی سوال نہیں ہے، تیری مصلحت ہے مولا، لیکن ہم کمزور ہیں مولا، ہم کمزور ہیں، ہم سے دیکھا نہیں جاتا، اللہ ہمارا امتحان نہ لے، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ اب اس بیماری کو واپس کر لے، اس بیماری کو واپس لے لے، اے اللہ کن فیکون کا مسئلہ فرما دے، اے اللہ تو نے ایسی وبا بھیجی کہ ماں باپ اولاد سے دور ہو گئی، اولاد ماں باپ سے دور ہو گئی، تو نے ایسی وبا بھیجی کہ جس میت کو شان سے غسل دیا جاتا تھا اس کو تیمم بھی نہیں کرایا جانے لگا۔ اے اللہ تیری وبا ایسی آ گئی کہ اللہ جس شان سے اس کی جنازے کی نماز پڑھی جا رہی تھی اب وہ شان بھی نہ رہی، مولا کریم ہم بے بس ہو چکے ہیں، بے کس ہو چکے ہیں، ہم نے تیری قوت کو تسلیم کر لیا، اب تو اپنے قہر کو واپس لے لے، اب تو اپنے قہر کو واپس لے لے، اب تو اپنے غضب کو واپس لے لے، ہماری مسجدوں کے کھولنے کے فیصلے فرما دے، ہم تجھ ہی سے سنا رہے ہیں، ہماری مسجدوں کے کھولنے کے فیصلے فرما دے، ہمارے حرمین الشریف کو کھول دے، اے اللہ بیت المقدس کے ظلم کو ختم فرما، اے اللہ ظلم کو ختم فرما، ظالموں کی پکڑ فرما، اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ہمارے اعمال گناہوں کی نحوست ہے کہ ہماری وجہ سے مسلمان بیچارہ مظلوم بنا ہوا ہے، اے اللہ تو مظلوموں پر نظر فرما لے، اپنا نظر کرم فرما دے، اپنی نظر عنایت فرما دے، اپنے اللہ اپنے نظر کرم اور نظر رحم سے اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی آبرو عزت کی حفاظت فرما لے، مال و دولت کی حفاظت فرما لے، کاروبار و جائیداد کی حفاظت فرما لے، اے اللہ ہماری تمام مساجد کو آباد فرما، ان آباد کرنے والوں کو آباد فرما، خصوصاً ہماری اس مسجد کو آباد فرما، اس کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما، اس کے تعاون کرنے والوں کو آباد فرما، اس کی مدد کرنے والوں کو آباد فرما، اس کو محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کو آباد فرما، اے اللہ اس کو پیار بھری نظر سے دیکھنے والوں کو آباد فرما، اے اللہ جنہوں نے پورے رمضان لوگوں کو افطاری کرائی ہے اس کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا ہے، تو ہی دے سکتا ہے، اے اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما، سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کو دنیا آخرت کی دولت سے اور آخرت کی سرخ روئی سے اے اللہ مالا مال فرما، اے اللہ ہم اس زمانے میں آئے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا، ان کی زیارت نہ ہوئی، ان کا چہرہ کیسا ہوگا کہ تو نے خود والضحیٰ کہا ہے، اے اللہ ان کے بال کیسے ہوں گے، تو نے خود واللیل اذا سجا کہا ہے، اے اللہ ہمارے محبوب کی زیارت ہمیں خوابوں میں کرا دے، ہمارے محبوب کی زیارت ہمیں خوابوں میں کرا دے، ہمارے محبوب کی زیارت ہمیں خوابوں میں کرا دے تاکہ ہمارے دلوں کو تسلی ہو جائے، اے اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما، ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرما، ہمارے اقارب اور رشتہ دار کو معاف فرما، اے اللہ پوری امت مسلمہ کو معاف فرما، اے اللہ ہماری نسلوں میں دین کو جاری و ساری رکھنا، ان کو ایمان پر قائم دائم رکھنا، قرآن کی محبت سے مالا مال کرنا، اے اللہ انہیں حافظ قرآن بنانا، ان کو عامل قرآن بنانا، ان کو عالم قرآن بنانا، اے اللہ نسلوں سے ایمان نہ لینا،
ہم سے بھی ایمان نہ لے، ہمارے نسلوں سے بھی ایمان نہ لے۔ چھوٹے بچے کو کوئی ہدیہ دیتا ہے تو بچہ اپنے باپ کو دے دیتا ہے کہ ابا میں حفاظت نہیں کر سکتا، آپ حفاظت کر لیں۔ اللہ، ایمان کی حفاظت ہم سے بھی نہیں ہو سکتی ہے، آپ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما لیجئے، آپ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ، آپ شیطان سے ہمیں بچا لیجئے، نفس کی مکاریوں سے بچا لیجئے، گندے ماحول سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ، گندے ماحول سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ، دنیا میں جہاں کہیں پریشانیاں ہیں ساری پریشانیوں کو دور فرما دے، بے مکانوں کو مکان عطا فرما، بھوکوں کو کھانا عطا فرما، پیاسوں کو پانی عطا فرما، اجڑے ہوئوں کو آباد فرما، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ، بہت سے لوگ دعاؤں کا کہتے ہیں، ان کے گھروں کا حال تو ہی جانتا ہے۔ سب کی حاجات کو پورے فرما، سب کی حاجات کو پوری فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے گھروں کو آباد فرما۔ اے اللہ، حسد کی بیماری سے ہماری حفاظت فرما، کینے کی بیماری سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، دلوں کی نفرتوں کی بیماری سے حفاظت فرما۔ تیرا نبی تو یہ کہہ کر گیا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے مومن بھائی کی ترقی کو پسند نہ کرتا ہو۔ اللہ، اس بری بیماری سے ہماری حفاظت فرما۔ مومنوں کی ترقی پر ہم سب کو خوش ہونے کی توفیق عطا فرما، مومنوں کی عزتوں پر ہم سب کو خوش ہونے کی توفیق عطا فرما، مومن کی دولت پر ہم سب کو خوش ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، بڑوں کو اپنے چھوٹوں کے اوپر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما، چھوٹوں کو اپنے بڑوں کا ادب تعظیم کی توفیق عطا فرما، ہم میں محبت پیدا فرما، ہم میں الفت پیدا فرما، ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے اخوت پیدا فرما، معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، حاسدین کی حسد سے حفاظت فرما، بغض والوں کے بغض سے حفاظت فرما، مکاروں کے مکر سے حفاظت فرما۔ مبارک راتوں میں ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں، شرارت پسندوں کی شرارتوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، کافروں کو ہدایت عطا فرما، مومنوں کو راہ راست نصیب فرما، کافروں کو ایمان نصیب فرما، مومنوں کو راہ راست نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری نسلوں میں اے اللہ ان کا ایمان نہ چھین جائے، ہم اپنی نسلوں کو تیرے حوالے کر رہے ہیں۔ اے اللہ، ہمیشہ ان میں ایمان کو قائم اور دائم فرمانا۔ رب کریم، ہمیں تو بے ادبی ہے، تجھ سے مانگنا بھی نہیں آتا، ہم بہت سی مرتبہ مانگنے پر بے ادبی کر جاتے ہیں، لیکن رب کیا کرے، ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا مولا ہے، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہے۔ تیرے حبیب نے کہا تھا، انا عبدک و ابن عبدک و ابن عامتک، میں خود بھی بندہ ہوں، میرا باپ بھی تیرا بندہ اور میری ماں بھی تیری بندی تھی۔ اے اللہ، ہم تو نسلی غلام ہے، ہم تو نسلاً غلام ہے، ہمارے ماں باپ نے بھی تجھی سے مانگا، ہمارے دادا دادا نے بھی تجھی سے مانگا، ہم بھی تجھی سے مانگ رہے، ہم نسلی غلام ہے، نسلاً بعد نسل غلام ہے۔ غلاموں کا حق ہوتا ہے اپنے آقا سے مانگنے کا۔ اللہ، ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، تو نے اپنے پیغمبر کو کہا تھا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو نہ جھڑکنا۔ ہم بھی تو مانگنے والے ہیں، آپ بھی ہمیں نہ جھڑکیے، اللہ آپ بھی ہمیں نہ جھڑکیے، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ کیجئے۔ اللہ، آپ معاف فرما دیجئے، ہماری ضرورتیں پوری کر دیجئے۔ اللہ، ہماری ضرورتیں پوری کر دیجئے، ہماری ضرورتیں پوری کر دیجئے۔ اللہ، قرآن میں آپ نے ہم کو کہا ہے کہ تم فقیر ہو، یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم فقیر ہو تو انما الصدقات للفقراء۔ اے اللہ، صدقہ تو فقیروں ہی کے لیے ہوتا ہے، تو اللہ ہم سب کو رحم کا صدقہ دے دے، کرم کا صدقہ دے دے، معافی کا صدقہ دے دے، بخشش کا صدقہ دے دے، عطاؤں کا صدقہ دے دے، مغفرت کا صدقہ دے دے، محبت کا صدقہ دے دے۔ اے اللہ، ہم تیرے در کے فقیر ہیں، تو نے یوسف کو کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، اپنے بھائیوں کو کہہ دو کہ میں نے تم کو معاف کر دیا۔ تو جب یوسف کو کہہ رہا ہے تو اللہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ بھی تو ہمیں کہہ دیجئے، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا۔ اے ابو بکر میں بیٹھ کر دعا کرنے والو، جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ، تو نے کہا ہے برائیوں کا بدلہ اچھائی سے دے۔ اے اللہ، ہم برے سہی، آپ بھی ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے، آپ بھی بھلائیوں کا معاملہ فرما دیجئے، مغفرت کا معاملہ فرما دیجئے، عطاؤں کا معاملہ فرما دیجئے، رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ ہماری نمازوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما،
عطایا اور سخاوتوں کو قبول فرما، ذکر کو قبول فرما۔ اے اللہ جو کچھ ہوا تیرے کرم سے ہوا، جو کچھ ہوا تیرے کرم سے ہوا، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ بس اگر تو ہمت نہ دیتا، تو طاقت نہ دیتا، تو قوت نہ دیتا، تو توفیق نہ دیتا، ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ سب کچھ تو نے ہی کروایا ہے، پھر بھی تیرا کرم ہے کہ تو کروا کے اوپر سے ثواب دیتا ہے، رحمت دیتا ہے۔ مولا ہم تیرے رحمت کے بھکاری ہیں، ہم سب کو رحمت عطا فرما دے، عطاؤں سے نواز دے۔ اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما۔ اے اللہ جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا، اور جب اٹھائیں تو ایمان پر خاتمہ فرمانا، نمازوں میں موت عطا فرمانا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ پر موت عطا فرمانا۔ اے اللہ سجدوں میں موت عطا فرمانا، تہجد میں موت عطا فرمانا، تلاوت پہ موت عطا فرمانا۔ اے اللہ ایکسیڈنٹ کی موت سے حفاظت فرما، کتے اور بلوں جیسی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ قبر کی منزل پہلی منزل ہے، آسان فرما دینا، جنت کا باغیچہ بنا دینا۔ ہمارے والدین اقارب پوری امت کے جتنے لوگ تیرے پیارے ہو چکے ہیں، اے اللہ اس مبارک مہینے میں تو نے لاکھوں کو معاف کیا ہے، ہمارے سارے والدین اقارب کو بھی معاف فرما دے، ہمیں بھی معاف فرما دے، جہنم سے نجات عطا فرما دے، اور ہماری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دینا، اور حشر میں اے اللہ ان لوگوں کی صف میں کھڑا کر دینا جن کو تو دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ اے اللہ ان لوگوں کی صف میں کھڑا کر دینا جن کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تو معاف کر رہا ہو، ان لوگوں کی صف میں کھڑا کر دینا جن کو تو بلا حساب جنت میں بھیجنے والا ہے۔ اے اللہ ان لوگوں کی صف میں کھڑا کر دینا جن کو قریب بلا کر کے تو معاف کر کے گناہ کے بدلے میں ثواب دینے والا ہے۔ مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا۔ اے اللہ نبی کی سفارش نصیب فرمانا، تیرا دیدار نصیب فرمانا، جنت الفردوس میں نبی کا پڑوس نصیب فرمانا۔ اے اللہ جنت الفردوس میں نبی کا پڑوسی نصیب فرمانا۔ تیرے حبیب دعا کر کے گئے تھے لا تسود وجہی، اے اللہ وہ نبی کے لیے دعا نہیں تھی، وہ تو ہمارے لیے تھی کہ مرتے وقت ہمارے چہرے کو کالا نہ بنانا۔ لوگ دیکھ کر کہیں گے منحوس معلوم ہوتا ہے، ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمیں منحوس نہ بنانا، مرتے وقت ہمارے چہرے کو کالا نہ بنانا۔ اے اللہ وَبْيَضَّ وَجْهٌ بنا دینا، ہمارے چہرے کو چمکدار بنا دینا۔ اے اللہ اپنی رحمت کو اتار دینا، اپنی رحمت کو اتار دینا، اپنے غضب سے حفاظت کر لینا، اپنے غضب سے حفاظت کر لینا۔ دنیا کی زندگی تو کسی طرح گزر جائے گی، مردے کے بعد کی زندگی بہت قطن ہے، لمبی زندگی ہے، توشہ کچھ نہیں ہے، خالی ٹفن ہے ہمارے پاس۔ مولا عبادت بالکل نہیں ہے، تیری رحمت کے سہارے آئیں گے ہم تو۔ بس تو قبر میں بھی رحمت کی چادر بچھا دینا، حشر میں بھی بچھا دینا۔ اللہ جنت میں پہنچنے تک تو ہمارا ہاتھ نہ چھوڑنا، تو ہمارا ہاتھ نہ چھوڑنا، ہمارا ہاتھ نہ چھوڑنا۔ اے اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں جنت الفردوس میں پہنچا دینا۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ چھوٹا بڑے کے دربار میں کچھ لینے جاتا ہے تو ہدیہ لے کر جاتا ہے، ہم آپ کے دربار میں کیا ہدیہ پیش کریں؟ آپ تو بڑوں کے بڑے ہیں، ہمارے اعمال تو گندے ہیں، ریاکاری والے ہیں، شہرت والے ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے دربار میں اے اللہ نبی کا طائف میں بہنے والا مقدس خون پیش کرتے ہیں، اس کے صدقے میں معاف فرما دے۔ حضرت حمزہ کو پیش کرتے ہیں، ان کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اے اللہ کربلا میں بغیر پانی کے جان دینے والے حسین کی لاش کو پیش کرتے ہیں، ان کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم عشرہ مبشرہ کو پیش کرتے ہیں، ان کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اے اللہ ان مقدس صحابہ کی ہستیوں کو پیش کرتے ہیں، ان کے صدقے میں تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ اے اللہ بے ادبی ہو گئی ہو، تیرے بندے ہیں، بندے ہیں، بندے ہیں، مولا معاف فرما دینا، بندے ہیں معاف فرما دینا، اور اپنی نگاہ رحمت سے ہم سب کو مالا مال کر دینا۔ اللہم ارحم علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔